مجيدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوں تو ساری زمین کو قابل سجدہ اور قابل نماز قرار دے دیا ہے، لیکن 3 مقامات روئے زمین پر ایسے ہیں جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری روئے زمین پر سب سے مقدس مقامات کہلاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر مسجد حرام ہے، دوسری مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے علاقے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے، اور یہ مسجد اقصی، بیت المقدس، ایلیا، یروشلم شام کی سرزمین میں پایا جاتا ہے۔ مسجد اقصی کی اپنی فضیلت، اپنی اہمیت وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن جس علاقے میں یہ مسجد پائی جاتی ہے اس علاقے کی بھی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، بلکہ اس علاقہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام کے علاقے میں برکت نازل فرما۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال اہل الغرب ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔
آپ نے فرمایا مغرب کی جانب کے لوگ ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یہ مغربی جانب جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، یہ شام کی مقدس سرزمین ہے، اور بعض احادیث کے اندر لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ ان روایات کے اندر بعض طرق میں شام کی سرزمین کے ایک طائفہ کا ذکر موجود ہے۔ اس سرزمین کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے برکت کی دعا کی ہے۔ اس سرزمین کے اندر ایک گروہ کے ہمیشہ حق پر پائے جانے کی رسول اللہ نے قیامت تک کے لیے پیش گوئی کی ہے۔ اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علاقہ کے حوالے سے فرمائی، اذا افسد اہل الشام فلا خیر فیکم۔ مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب شام کے لوگ فساد میں پڑ جائیں، جب شام میں فساد برپا ہو جائے، جب شام کی سرزمین کو برباد اور فساد کا شکار کر دیا جائے، فلا خیر فیکم، تو مسلمانوں یاد رکھو تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ شام کی سرزمین میں فساد، وہاں بربادی، وہاں جنگ و جدل، وہاں کے لوگوں کی ناگفتہ حالت، یہ سارے عالم اسلام کے لیے ایک بری بات ہے، اور ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا کہ ایک خبر ہے کہ جب اس علاقے کے اندر امن نہ رہے، فساد ہو جائے، تو تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ یہ شام کی سرزمین جس کو وسیع تر شام کہتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ کا شام، جس میں آج کا اردن، آج کا لبنان، آج کا فلسطین اور آج کا شام جسے سیریا کہا جاتا ہے، یہ چاروں کے چاروں ممالک، چاروں کے چاروں علاقے اس شام کی سرزمین کے اندر شامل ہیں، جن کے لیے رسول اللہ نے برکت کی دعا بھی کی، اور جن میں ایک گروہ کے ہمیشہ حق پر قائم رہنے کی قیامت تک آپ نے پیش گوئی فرمائی۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بعد کے حالات پر بھی شام کی سرزمین کو اہمیت دی، اور فرمایا الشام ارض المحشر والمنشر۔ لوگوں یاد رکھو، صحیح الجامع الصغیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا شام کی سرزمین یہ ارض المحشر ہے، ارض المنشر ہے۔ لوگوں کا جب حشر ہوگا، قیامت برپا ہوگی، تو حشر بھی اسی سرزمین پہ ہوگا، اور جب لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، ان کا نشر اور ان کو دوبارہ اکٹھا کیا جانا، یہ بھی اسی سرزمین پہ ہوگا، اسی زمین پہ حشر ہوگا، اسی زمین پہ نشر ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کل کو جہاد کے لیے قافلے نکلیں تو فلاں علاقے کی طرف قافلہ جائے، فلاں علاقے کی طرف مجاہدین اور غازی جائیں، میں کس قافلے کے ساتھ جاؤں؟ آپ نے فرمایا الی مہاجر ابراہیم۔ جب تجھے جہاد کے لیے مختلف قافلوں اور جہادی دستوں میں انتخاب کرنا پڑے کہ کس قافلے میں جانا زیادہ افضل جہاد ہوگا، آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ کی طرف جانا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ، جب وہ بابل سے چلے مصر پہنچے، مصر سے نکلے تو شام کی سرزمین بیت المقدس فلسطین کے اندر جا کے ڈیرے جمائے۔ یہ شام کی سرزمین ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ بھی ہے۔ آپ نے صحابی کو نصیحت کی، جب قافلوں میں جہاد میں جانے کے لیے تجھے موقع ملے تو ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ شام کی طرف، بیت المقدس فلسطین کی طرف جہاد کے لیے جانا، یہ وہی سرزمین ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ اللہ تعالیٰ معراج کرواتے ہیں، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ایک سفر میں آپ کو اسراء بھی ہوئی، معراج بھی ہوئی۔ معراج کہتے ہیں زمین سے آسمان پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کو، اور اسراء بھی ہوئی۔ اسراء کہتے ہیں مکہ المکرمہ سے بیت اللہ حتیم کے پاس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس مسجد اقصی تک جانے کے سفر کے حوالے سے یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا حتیم کے پاس، میرے پاس جبریل امین ایک سواری لے کر آئے جس کا نام براق تھا۔ وہ گدھے سے بڑی تھی، خچر سے چھوٹی تھی، دودھ کی طرح اس کا رنگ سفید تھا۔ یضع حافرہ عند منتہا طرفہ، جب وہ چلتی تھی جہاں تک نظر جاتی ہے ایک سم مارتی تھی، ایک قدم پھلانگ کے منتہائے نظر تک اس کا ایک قدم اور سم پڑتا تھا۔ اتنی تیز رفتار سواری، اس میں مجھے سوار کیا گیا، لے جایا گیا مسجد اقصی بیت المقدس میں پہنچا، اور بیت المقدس کے وہ اس جگہ پہ جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، کیونکہ یہ سرزمین انبیاء کی سرزمین اور تاریخی سرزمین ہے۔ قرآن مجید کے اندر جس زمین کو ارض مقدس کہا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں اس مقدس اور پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ ارض مقدس نبی پاک اس میں پہنچے، آپ نے فرمایا جن کڑوں کے ساتھ انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، میں نے اپنی سواری کو اس کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر میں داخل ہوا مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں گیا تو وہاں پر انبیاء 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء موجود تھے، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، جناب آدم کو بھی دیکھا، دوسرے انبیاء کو بھی دیکھا۔ فحانت الصلاۃ، نماز کا وقت قریب آیا، فاممتہم، جب نماز کا وقت قریب آیا تمام انبیاء کو اسی مسجد اقصی میں، اسی بیت المقدس میں، بیت المقدس وہ شہر ہے، وہ ایلیا ہے، وہ یروشلم ہے، لیکن اس کے اندر جو مسجد اقصی ہے، آپ نے فرمایا مسجد اقصی میں نماز کا وقت قریب آیا، 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، اور آپ کو تاریخ نے خطاب دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد اقصی کی تاریخی روایات کی روشنی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء بن گئے، اور تمام انبیاء کو امامت کروائی ہے تو اس مسجد اقصی کے اندر کروائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی مسجد اقصی میں تحفہ پیش کیا گیا دودھ کا اور شراب کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کو پسند کیا۔ جبریل امین نے کہا کہ آپ فطرت کو پہنچے ہیں، آپ نے دودھ کو استعمال کیا اور تناول فرمایا ہے، اگر آپ ایسا کر لیتے، دوسرے مشروب کو ہاتھ لگاتے تو آپ کی امت کے بہت سارے لوگ اس میں گمراہ ہو جاتے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا تحفہ دودھ پیش کیا گیا، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصی کی تاریخ کے حوالے سے پوچھا ایو مسجد وضع فی الارض اول، اے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیے کہ اس زمین پر سب سے پہلی عبادت کا مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا المسجد الحرام، سب سے پہلی مسجد تاریخی اعتبار سے اس زمین پر اگر انسان کے آنے کے بعد کوئی بنی ہے تو وہ مسجد حرام ہے۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں قلت، میں نے سوال کیا ثم ایون، مسجد حرام کے بعد دوسرے نمبر پر اس سرزمین پر تاریخی اعتبار سے اللہ کا بننے والا گھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی ہے۔ قلت کم بینہما، میں نے کہا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے۔ یہ بھی تاریخی ایک تعلق ہے مسجد اقصی کا کہ سب سے پہلے اس زمین پر
جو مسجد بنی وہ مسجد حرام ہے، اور دوسرے نمبر پر جو مسجد اس زمین پر بنی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ کا گھر بنا مسجد بنی، وہ مسجد اقصی ہے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس شہر کو بنایا، عبداللہ ابن عمر بن عاص رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس شہر کو بنانے کے بعد، اور اس میں اس مسجد اقصی کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا اللہ تعالیٰ سے یہ مانگی، اے اللہ مجھے قوت فیصلہ عطا فرما، جو فیصلہ کروں تیرے حکم کی موافقت کرتا ہو۔ فَأُوتِيَهُ، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دی۔ دوسرا سوال، دوسری دعا سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہی عطا نہ کرنا۔ فَأُوتِيَهُ، سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ تیسری بات انہوں نے کہی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ فَرَغَ مِن بَنَاءِ الْمَسْجِدِ، جب مسجد اقصی کو بنا کے فارغ ہوئے تو اللہ سے یہ دعا کی، اللہ یاتیہ احد لا ینہزہ الا الصلاۃ فیہ ان یخرجہ من الخطایا کیوم ولدتہ امہ۔ یہ سنن نسائی اور مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ تیسری دعا یہ کی مسجد کو بنانے کے بعد، اے اللہ جو بھی اس مسجد اقصی میں آئے صرف نماز کی غرض سے آئے، جب وہ اس مسجد سے باہر نکلے اللہ تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، نبی پاک نے فرمایا امید ہے سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوگی۔ مسجد اقصی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، بیت المقدس مسجد اقصی کے پڑوس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک بھی موجود ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا، ابتداً وہ ناراض ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اگر اس کے بعد پھر موت ہے تو مجھے موت ابھی قبول ہے، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے ان یدنیہ من الارض المقدسہ، اے اللہ مجھے ارض مقدس، مجھے بیت المقدس کے قریب کر دیا جائے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تھے، فرعون ہلاک ہو گیا تھا، وادی تیہ میں پہنچے اور بیت المقدس ابھی فتح نہ ہوا تھا، اور جو پیچھے آیت کریمہ آپ کے سامنے سورہ المائدہ کی پڑھی، ان کی قوم کے لوگوں نے کہا آپ جائیں، آپ کا رب جا کے لڑے، آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بڑے جبار لوگ ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت، ارض مقدس کی فتح سے پہلے وفات کا وقت آ گیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے ارض مقدس کے قریب کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا صحابہ کو کہا لا اریتکم قبرہ الی جانب الطریق عند الکثیب الاحمر، اگر میں آج وہاں ہوتا تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھا دیتا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کر دیتا۔ یہ وہ ارض مقدس ہے کہ موسیٰ اللہ کے نبی جناب کلیم اللہ علیہ السلام جس ارض مقدس میں جا کے اپنی جان اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، وہ جگہ بھی ارض مقدس ہے، وہ دوسری کسی زمین میں وفات بھی پسند نہیں کرتے، وہ وفات بھی پسند کرتے ہیں تو ارض مقدس کے قریب پسند کرتے ہیں۔ اتنی برکت والی جگہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ میری وفات بھی ہو تو ارض مقدس کے قریب ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد اقصی بیت المقدس، بار بار یہ لفظ بولتا ہوں، مسجد اقصی مسجد ہے، بیت المقدس شہر کا نام ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 17 مہینے تک، 16 یا 17 مہینے تک، صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ بیت المقدس
وہاں کی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دل چاہتا تھا کہ میرا قبلہ وہی ہو جائے جو ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا تھا، بیت اللہ، مسجد حرام۔ ہم اس کو قبلہ اول بھی کہتے ہیں، بعض لوگوں نے اس کو قبلہ اوسط بھی کہا ہے کہ شروع سے مسجد حرام ہی قبلہ چلا رہا تھا، تھوڑے وقت کے لیے مسجد اقصی قبلہ ہوا، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، اس میں کئی حکمتیں تھی، دوبارہ پھر قبلہ واپس مسجد حرام بن گیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قبلہ اول بھی اس کو کہا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ مدینہ آنے کے بعد، مدینہ میں جب نماز باجماعت فرض ہوئی تو مسلمانوں کا پہلا قبلہ مدینہ کے اندر بالاتفاق صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق 17 مہینے تک مسجد اقصی تھا۔ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی ہے مدینہ کے اندر، اور اگر عام روایات کو مانا جائے تو قبلہ اوسط بھی اس کو لوگ لفظ بولتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ کر کے 17 مہینے تک نماز پڑھی اسی مسجد اقصی کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنا عام مسجد سے 250 نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے اس کا۔ عام مسجد میں ایک نماز، اس مسجد میں ایک نماز عام مسجد کی 250 نمازوں سے افضل ہے۔ یہ صحیح حدیث موجود ہے مستدرک حاکم کے اندر۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد ھذا والمسجد الاقصی۔ 3 ایسے مقامات ہیں کہ جن کی طرف زیارت کی غرض سے، نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں آپ زیارت کی غرض سے سفر کر سکتے ہیں، ثواب کی نیت سے۔ آپ نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ زیارت کی غرض سے سفر کے کجاوے کس کے نہ جایا جائے گا۔ ایک مسجد حرام مکہ شریف میں، دوسری اب آپ نے فرمایا میری یہ مسجد مسجد نبوی مدینہ شریف میں، اور تیسری آپ نے فرمایا مسجد اقصی بیت المقدس ایلیا فلسطین کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی یہ فضیلت بھی بیان کی ہے۔ مسند احمد کے اندر صحیح حدیث ہے کہ دجال جن 3 یا 4 مقامات پہ نہیں جائے گا، مکہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ طیبہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اور مسند احمد کی حدیث کے مطابق مسجد اقصی بیت المقدس میں بھی دجال داخل نہیں ہو سکے گا، مسجد اقصی میں بھی دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ اس مسجد کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ مسجد اقصی بیت المقدس شہر میں کسی بندے کو گھوڑا باندھنے، جو گھوڑے کو باندھا جاتا ہے جس رسی کے ساتھ اس کا پاؤں چرنے کے لیے، اتنی جگہ بھی مل جائے تو یہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہوگی۔ ایک ایسا وقت بھی آ جائے گا، مسلمان ترسیں گے مسجد اقصی جانے کے لیے، اس کی زیارت کے لیے۔ ایک گھوڑے کو باندھنے جتنی رسی استعمال ہوتی ہے اتنی جگہ کے لیے بھی مسلمان ترسے گا کہ مجھے اتنی جگہ مل جائے مسجد اقصی کے قریب، اور اس کو بھی اس کو پانا مشکل ہو جائے گا، اور یہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے افضل ہوگا۔ مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین اسلامی تاریخ میں 15 ہجری سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ علاقہ فتح ہوا۔ جناب عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کمان میں اور ان کی مشترکہ کاوش سے مسجد اقصی، بیت المقدس اور فلسطین کا یہ علاقہ فتح ہوا، اور وہاں کے جو پادری رومی موجود تھے انہوں نے صلح نامے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، 1 مہینے کی مسافت مدینہ طیبہ سے چلے اور شام کی سرزمین فلسطین کے اندر پہنچے، اور جا کے ان عیسائیوں سے، نصرانیوں سے مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین، اس علاقے کے فتح کا معاملہ طے کیا، اور ان کے ساتھ سارے معاملات اور معاہدات کیے، اور اس کے حوالے سے کئی اور بھی
بڑے ایمان افروز واقعات موجود ہیں کہ کیسے وہ شہر میں داخل ہوئے. تاریخ اس کا نقشہ کیا بیان کرتی ہے، اور جو عیسائیت کی اپنی مقدس کتابیں، ان کے اندر اس کا آمد کا تذکرہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جو شخص ہم سے بیت المقدس کو فتح کرے گا، چھینے گا، وہ کیسے آئے گا، اس کا لباس کیسا ہوگا، اور وہ کیسے خود پیدل چل رہا ہوگا اور اس کا غلام سواری پہ سوار ہوگا. سیدنا عمر ابن خطاب اس حالت میں بیت المقدس شہر میں داخل ہوئے، عیسائیوں سے اس کی کنیاں حاصل کی. اس کے بعد مسلمانوں کے پاس یہ خطہ رہا، مسلمانوں کے پاس مسجد اقصی اور بیت المقدس رہی، یہاں تک کہ 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے، کچھ اسلام کا دعویٰ کرنے والے باطنی قسم کے لوگ، ان کی غداری کی وجہ سے صلیبی فوج کے سہولت کار بن کے صلیبی فوج کو بیت المقدس تک پہنچنے کی پوری مدد بہم پہنچائی. 1099 عیسوی میں مسجد اقصی بیت المقدس 15 ہجری کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کے بعد پہلی دفعہ مسلمانوں سے چھن گئی. جب 1099 کے اندر صلیبیوں نے قبضہ کیا، 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا. ظلم کی انتہا تو یہاں تک پہنچی کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو نیزے کی انیوں کے اوپر پرو کر آسمان کی طرف اٹھایا گیا. مومنات مسلمات کی عزتوں کو اس ارض مقدس کے مضافات میں پامال کیا گیا. بعض مغربی مورخین نے بھی یہ بات لکھی کہ کچھ صلیبی فوجیوں نے، ان کے کچھ دستوں نے اس قدر فتح کے خمار کے اندر، اپنے تکبر اور غرور کے اندر آ کے بعض مسلمانوں کا خون، مسلمانوں کا گوشت پکا کے کھایا. انسان بلکہ مسلمانوں کو ان صلیبیوں نے کھایا، جس کے بارے میں ایک بندے نے بڑا جملہ لکھا. اس نے کہا انسان خوری نہیں بلکہ مسلمان خوری کی گئی. لین بول نے لکھا ہے کہ جب صلیبی فوج 1099 میں یہاں فلسطین بیت المقدس میں داخل ہوئی تھی، اتنا مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اتنا خون بہایا گیا کہ صلیبی فوجوں کے گھوڑوں کے ٹخنے مسلمانوں کے خون میں ڈوب گئے تھے. اتنا خون مسلمانوں کا بہایا گیا. اس کے بعد عماد الدین زنگی، ان کے بیٹے نور الدین زنگی اور دوسرے مسلمان سلاطین القدس کو واپس لینے کے لیے کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جب ان کے ہاتھ میں یہ مصر، شام، ان علاقوں کی سلطنت آئی نور الدین زنگی کی وفات کے بعد، 23 سال کی مسلسل تگودو، جنگ و جدل، غزوات کے بعد 1187 عیسوی 2 اکتوبر حطین کی جنگ جو اس سے پہلے ہو چکی تھی، جہاں پر 7 صلیبی حکمرانوں کو شکست دی اور ان کے حکمرانوں کو قید اور اپنا غلام اور قیدی بنا لیا. پھر بیت المقدس کا محاصرہ ہوا، ایلیا شہر کا.
और 2 अक्टूबर को बिलाखिर अल्हम्दुलिल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह के हाथ से अल-कुद्स एक दफा फिर फतह हुआ। पहली दफा फतह हुआ था नसरानियों से 15 हिजरी में। दूसरी दफा सलाहुद्दीन अय्यूबी की कमान में उनकी सिप्पा सलारी के अंदर 2 अक्टूबर 1187 को फतह हुआ। वो मस्जिद अक्सा में गए, मस्जिद अक्सा को गुलाब के पानी से धोया, गुलाब के अर्क से धोया, वहां पर नमाज पढ़ी और बड़े ईमान अफरोज वाकयात भी इसके हवाले से मिलते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नसरानियों के साथ, सलीबियों के साथ जो जंगें लड़ी, सिर्फ हित्तीन की जंग के अंदर 30,000 सलीबी उसके हाथ से मारे गए, 30,000 कैदी हुए। तीसरी सलीबी जंग यानी अल-कुद्स को लेने के बाद जो उसके दिफा में आगे मजीद जंगें लड़ी गईं, उनमें 123 छोटी बड़ी जंगें शामिल थीं। रिचर्ड शेरदिल 6 लाख की आर्मी लेकर आया, उनमें से सिर्फ 60,000 5 साल के बाद वापस लौटे। 3 साल के बाद 6 लाख की आर्मी लेके आया, 60,000 बचा के वापस लेके गया। 10 सलीबी जंगों में 50 लाख सलीबी मारे गए। सिर्फ सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह के हाथ से इस अल-कुद्स और अल-कुद्स के दिफा में 10 लाख सलीबी मारे गए। फिर मसला आता है तकरीबन उसके बाद 750 साल तक यह मस्जिद अक्सा मुसलमानों के पास रही, यहां तक कि 1948 में बरतानिया, फ्रांस और ये जो बड़े बड़े बदमाश हैं, दूसरी जंग अजीम के बाद जैसा कि यहूदियों से उनका मुआहदा हुआ था, यहूदी आबादकारी को शुरू किया गया, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही शुरू हो गया था। लेकिन 1948 में इसराइल ने आजाद खुदमुख्तार रियासत का ऐलान कर दिया। उसके बाद अरबों के साथ उसकी 3 जंगें हुई जो मुझे याद हैं मेरे हाफजे में, 1948 में, 1967 में और 1973 के अंदर। अब ये मस्जिद अक्सा 1948 से लेकर आज की तारीख तक यहूदियों के हाथ में है, सहूनियों के हाथ में है, और वो मुसलमानों का मुंह चढ़ा रहे हैं। मुट्ठी भर यहूदी जिनकी टोटल आबादी जो कि इस्राइल के अंदर मौजूद है पूरी 1 करोड़ भी नहीं है, और मुसलमान मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में 1 अरब 80 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। उनकी कुल आबादी, इस्राइल की कुल आबादी 1 करोड़ भी नहीं है। 2014 के जो फिगर्स मुझे याद हैं 85 लाख थी। मुसलमान पूरे 2 अरब के करीब, और वो 1 करोड़ भी नहीं है, लेकिन मुसलमानों को तिगनी का नाच नचा रहे। अरब क्या अजब क्या, बयानात देने, हवाई फायर करने, हीरोगिरी करना, प्रोपेगंडा मशीनरी के जरिए नौजवानों के ज़हनों को खराब करना, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो हमारे जैसा जिनको अपने कश्मीर से ही फुर्सत ना थी, पाकिस्तान के ही सियासतदान क्यों ना हों, और बाकी अरब के लोग मस्जिद अक्सा के लिए मुसलमानों की अब तक कोई भी अमली इकदाम मुसलमानों का सामने नहीं आ सका। पिछले 73 सालों के अंदर जबकि मस्जिद अक्सा को गिराने के लिए, तबाह बर्बाद करने के लिए इस्राइली, यहूदी, ज़ायलिस्ट, सहयूनी अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को हरदम मस्जिद अक्सा को गिराने की
اور اپنے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور مسلمان مسجد اقصی کو بھول چکے ہیں۔ مسلمانوں نے ایک بہت بڑا جرم یہ کیا، سیاستدانوں نے، لیکھاریوں نے، اور جو دانشور مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، انہوں نے اس کو عرب اور اسرائیل کا مسئلہ بنا دیا، اس کو فلسطینی مظلوم مسلمانوں کا صرف مسئلہ بنا دیا، اور کچھ نے اس کو انسانی ہمدردی کا مسئلہ صرف سمجھ لیا۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو مسجد اقصی کے مسئلہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ میں نے عید کے خطبہ میں بھی یہ بات کہی تھی، اور آج پھر کہتا ہوں، مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین ایک اعتبار سے ایک جگہ اور مقام اور علاقے اور جغرافیے کا مسئلہ ہے، لیکن اپنی حقیقی روح کے اعتبار سے یہ مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء گاہ کا مسئلہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سجدہ گاہ کا مسئلہ ہے، انبیاء کی سرزمین کا مسئلہ ہے۔ اور اگلی بات سن لیجئے، مسجد اقصی آج نہیں، کل نہیں، 100 سال بعد، قیامت کے آنے تک یہ مسجد اقصی دنیا کا سینٹر پوائنٹ رہے گا۔ بنیادی طور پر چاہے وہ عیسائیت کی مقدس کتابیں ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کا قرآن و حدیث ہو، جتنی بھی پیش آمدہ مسائل کی پیش گوئیاں کی گئی ہیں، ان سب کا تعلق بیت المقدس شام کی سرزمین کے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ دجال نے جب نکلنا ہے مسجد اقصی میں تو داخل نہیں ہو سکنا، لیکن صحیح حدیث کے مطابق جو صحیح مسلم میں موجود ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد پر، لد کے دروازے پر، لد مقام کے دروازے پر قتل کریں گے، اور یہ بیت المقدس کے پڑوس میں ایک بستی کا نام ہے۔ یہ دنیا کی قیامت کے آخری دن تک یہ مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، بیت المقدس کا مسئلہ، آخری جنگ، الملحمۃ الکبریٰ، الملحمۃ العظمیٰ، بڑی جنگیں، یہاں تک کہ حشر نشر قیامت کے جو آخری مناظر ہوں گے وہ بھی مسجد اقصی، بیت المقدس اور ارض شام کے اندر پیش آئیں گے۔ فائنل اور لاسٹ جنگ مسلمانوں کی جو آخری فیصلہ کن جنگ ہے وہ بھی یہودیوں سے ہونی ہے، دجال کے ساتھ ہونی ہے، اور اسی سرزمین کے اندر ہونی ہے۔ یعنی کہ آج صلح نامہ کروا لیا، آج کہہ دیا کہ سیز فائر کر دیا ہے، 2 نیشن تھیوری پہ عمل کر لو کہ 2 ریاستیں بنا دیتے ہیں، کب تک کے لیے؟ پہلی تو بات ہے آپ کی وہ بات مانیں گے نہیں، اور اگر مان بھی جائیں یہ 1 دن 2 دن 4 دن، سال، صدی، 2 صدی، آخر کار یہودیوں نے اپنے توسیع پسندانہ عزائم میں جو انہوں نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ بنا کے رکھا ہے، یاد رکھو اس میں ہمارا مدینہ طیبہ بھی شامل کیا ہے کہ ان کا گریٹر اسرائیل کا نقشہ مدینہ طیبہ تک جاتا ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی توہین کے حوالے سے باتیں لکھی ہیں۔ آخر فیصلہ کن جنگ ان سے ہونی ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں۔ اب تک فلسطین کے اندر 2014 تک کے جو فگر ہے میرے پاس، 70,000 لوگوں کو قید کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ 13 برس میں 2014 کے فگر دے رہا ہوں، 9,000 بچے جیلوں میں ڈالے گئے ہیں، شہداء کی تعداد 2,037 بچے شہید کیے گئے، 7,348 مرد و خواتین شہید کیے گئے، 950 مسلمان خواتین قید میں ہیں، 60 قانون دان قید میں ہیں، 164 فلسطینی مسلمان صحافی قید میں ہیں، 5,000 سیاستدان، ماہر تعلیم اور اہل علم قید کے اندر ہیں، 700 بچے ہر سال جیل میں ڈالے جاتے، جن میں 80% بچوں کو ٹارچر کیا جاتا۔ جو جیل سے، اسرائیل کی جیلوں سے جو بچے جوان واپس آتے، ان کو ایسی ویکسینز لگائی جاتی، ان کو ایسی ادویات دی جاتی
کہ ان کے جگر تباہ ہو جاتے اور ان میں سے اکثر 80% لوگ دوبارہ بچتے نہیں ہیں، وہ موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں ویکسینیشن کے ذریعے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ جو 11 دنوں کے اندر فلسطین کے اندر جو ظلم کیا گیا ہے، غزہ کے اندر تقریباً 239 مسلمانوں کو غزہ کے اندر پچھلے 11 دنوں کے اندر شہید کیا جا چکا ہے، جن میں سے 65 بچے ہیں، 39 خواتین ہیں، 17 بزرگ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، 1600 سے لے کر 4800 تک زخمی مسلمان ہیں جو ان 11 دنوں کے اندر زخمی کیے گئے، 12,800 گھر جزوی طور پر تباہ و برباد کیے جا چکے ہیں اور 1335 گھر مکمل طور پر تباہ ملبے کا ڈھیر بنا دیے گئے، دفاتر 470 مختلف قسم کے دفاتر پرائیویٹ سرکاری تباہ کر دیے گئے، 33 میڈیا ہاؤسز کو تباہ کر دیا گیا، 11 میڈیکل سینٹرز بڑے بڑے ہسپتال تباہ کر دیے گئے، 50 سرکاری سکول شدید تباہ و برباد کر دیے گئے، 40 مساجد اور ایک گرجا گھر کو مکمل طور پر یا جزوی طور پر تباہ کر دیا گیا۔ ان 11 دنوں کی بمباری کے بعد 1,07,000 فلسطینی اور غزہ کے لوگ بے گھر ہو گئے، جو کسی شیلٹر کے نیچے، کسی کیمپ کے نیچے یا باہر کھلی فضا کے اندر اپنی راتیں اور دن گزارنے پر بچوں کے ساتھ مجبور ہیں۔ جو انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا، $50 لاکھ مذہبی انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا، اتنے لاکھ ڈالر کا اس کا $50 لاکھ کا نقصان کا تخمینہ ہے۔ زراعت کے شعبے کے اندر تقریباً $24 ملین، $2,40,00,000 کا نقصان کیا گیا، گاڑیاں اور دوسرے جو وسائل تباہ کیے گئے $55 لاکھ کا نقصان ہے، انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن کے جو رابطے اور ان کے معاملات خراب کیے گئے $56 لاکھ کا نقصان ہے، انڈر گراؤنڈ 10,000 میٹر کی واٹر سیوریج لائن کو تباہ کر دیا گیا، 80,000 لوگوں تک صاف پانی کی رسائی کو ناممکن بنا دیا گیا، $20 ملین کا نقصان صرف شاہراہیں اور سڑکیں تباہ کی گئیں، ہلال احمر کویت کا دفتر تباہ کر دیا گیا، 14 خاندان مکمل طور پہ شہید کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے، 14 خاندان کے گھر کے 5 افراد ہیں، 5 کے 5 شہید کر دیے، گھر کے 10 افراد ہیں، 10 کے 10 شہید کر دیے گئے، 14 خاندان صرف ایسے ہیں اس وقت غزہ اور فلسطین میں جن کو مکمل طور پر ہلاک اور شہید کر دیا گیا، جن میں ایک بچہ بھی نہیں بچا ہے، ایک بزرگ بھی نہیں بچا ہے، اور ہم نعرے مار رہے ہیں اور قراردادیں پیش کر رہے ہیں اور مذمتی بیانات داغ رہے ہیں۔ ہم نے تو بیان دینا ہے، ہمارا کام پالیسی بنانا نہیں ہے، پالیسی بنانا، پالیسی دینا یہ حکمرانوں کا کام ہے، ہمارے بڑوں کا کام ہے، لیکن وہ صرف بیان بازی کی حد تک، اس سے آگے کوئی عملی اقدام نہیں ہے۔ آپس میں مسلمان متنفر ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، منتشر ہیں، اور کوئی ایک بیانیہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ کل UNO کا اجلاس ہوا، صرف 56 اسلامی ریاستوں میں 5 مسلمانوں کے وزرائے خارجہ یا ان کے مندوبین وہاں پر UNO کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر گئے ہیں۔ 5 56 57 ریاستیں، فلسطین کا مسئلہ، غزہ کا مسئلہ، غزہ پہ بمباری کا مسئلہ، صرف 5 ممالک کے وزرائے اعظم گئے ہیں، اور آذربائیجان نے جانے سے انکار کر دیا ہے، جس کی ترکی نے مدد بھی کی، ترکی نے کہا ہمارے ساتھ جاؤ، اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ بیانات OIC کی میٹنگ مذمت کرتے ہیں، بند کر دیا جائے، سیز فائر کر دیا جائے، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ خدا کے لیے یہ میں نے سوال رکھا فیس بک پہ، لوگ بھی آگے دانشور ہوتے ہیں، فلاں چیز بھی چھوڑ دو، میں نے یہ کہا کہ جو یقینی طور پر آج اس جمعہ خطبہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، مرد و خواتین، اتنا کام تو کرو کہ یہ جو ہمارے ساتھی اور بھائی اور بہنیں شہید کیے گئے، ان کی محبت میں، اسلام کی محبت میں جو یقینی طور پر خالص یہودی کمپنیاں ہیں، ان کی اشیاء کو استعمال کرنے سے آج کے بعد
ہاتھ کھینچ لو اور توبہ کر لو، انکار کر دو کہ آج کے بعد ہم کوک نہیں پیئیں گے، پیپسی نہیں پیئیں گے، سپرائٹ نہیں پیئیں گے، اور جو بھی بڑی بڑی کمپنیاں جو ہمارے سامنے آتی ہیں خالص یہودی کمپنیاں، ہم ان کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ کیا آپ لوگ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس سے کیا ہو جائے گا؟ اور مجھے یہ تسلی ہوگی کہ میں اپنے فلسطین مسلمان بہن بھائیوں کے قاتلوں کے ساتھ تجارت نہیں کر رہا، ان کو مالی فائدہ نہیں دے رہا، یہ میرے دل کو تسلی ہوگی اور اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ جذبہ قبول ہوگا۔ ہونا کیا چاہیے؟ سب سے آسان جو وقتی حل ہمارے ایک بھائی اور دوست نے پیش کیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ آج اتنا تو کر سکتے ہیں، ہر مسلم ملک فلسطین کے ان مظلوموں کو بجائے وہاں کیمپوں میں رکھنے اور ذلیل کروانے کے، پاکستان کہے کہ ہم 10,000 فلسطینی اپنے ملک میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے 30 لاکھ افغانی بھی تو لیے تھے نا، سعودیہ لے، یو اے ای لے، ترکی لے، جرمنی نے کتنے 4 لاکھ کے قریب شامی پناہ گزین کو لیا۔ تو یہ مسلمان حکمرانوں کو اس بات پہ سوچنا چاہیے اور ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ ہم اپنے فلسطین کے مظلوموں کو اپنے ملک میں ویلکم کرتے ہیں، اور تیاری کریں، اصل ضرور ایمان کی ہے، اعمال صالحہ کی ہے، نیک اور عادل حکمرانوں کی ہے، مسلمانوں کے آپس میں اتفاق اور اتحاد کی ہے، اور اپنے بھائیوں کی جتنی ہو سکے مدد کریں۔ سوشل میڈیا پر یہودیوں کے خلاف، اسرائیل کی ریاست کے خلاف اور ان کے بہی خواہوں کے خلاف مکمل کمپین چلائیں، اور جتنا ہو سکتا ہے مسلمانوں میں پہلی بیداری شعور کے اندر آتی ہے۔ ایک دن میں فلسطین فتح نہیں ہونے والا، لیکن یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ پیغام پوری مسلم دنیا میں جائے اور مکمل طور پر اپنے شعور کو بیدار کریں اور اپنے حکمرانوں تک پھر یہ پیغام پہنچائیں، پوری امت بیدار ہو، پورے لوگ بیدار ہوں اور اس مسئلے کو سمجھیں، اس کی حساسیت کو سمجھیں، اور یہ بھی سمجھیں کہ اس سے ہماری جان چھوٹنے والی نہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو انشاءاللہ ہم یا ہماری نسلیں دجال کے ساتھ لڑائی، دجال کے خلاف لڑائی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے ہم نہیں کرنی ہے، یا ہماری نسلوں نے کرنی ہے۔ اگر ہم پکے سچے مسلمان ہیں، یہ آخر دم تک جائے گا اور اسی زمین پر حشر ہوگا، اسی زمین پر نشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو ظالم صہیونی پنجے سے آزاد کر کے اللہ تعالیٰ اس کی دوبارہ رون کے بحال فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ جمیلا